सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मामला। वफाकी वज़ीर इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। वफाकी हुकूमत चाहती है पीडीएम चौक पर एहतजाज करे। इसहाक डार की जानिब से कहा गया है मौलाना फजल रहमान ने इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ऐलान कर चुके अब फैसला अवाम की अदालत में होगा। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया है पीडीएम की रेड जोन में एहतजाज और जलसे की इजाज़त तलबी। पीडीएम की दरखास्त पर जिला इंतजामिया की मुशावरत, पुलिस अफसरान से राब्ता भी किया गया है। इजाजत देने या ना देने का फैसला वजारत दाखिला के हुक्म से होगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक पीडीएम की इजाजत की दरखास्त से मुतालिक वजारत दाखिला को भी आगाह कर दिया गया। नय्यर बुखारी और फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में पीडीएम के एहतजाज में शरीक होगी। इमरान खान मौजूदा बहरानों के जिम्मेदार हैं। पीटीआई ने जो किया दुश्मन को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, उन पर फौजदारी मुकदमात बनाए जाए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी क्योंकि पीडीएम के साथ गवर्नमेंट में अलायंस में है, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान, उसकी लीडरशिप और उसके कारकुनान भरपूर तरीके से इस एहतजाज में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे शरीक होंगे। मुल्क जिन हालात से दो चार है उसका बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार इमरान खान और उसकी जमात है। इस मुल्क को एक और चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है। जिस किस्म की सरकारी इमलाक और फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क दुश्मन में भी ये ताकत और जुर्रत नहीं थी कि वो ये काम कर सकें। पीटीआई कह रहे हैं कि हमारे ऊपर क्रैक डाउन हो रहा है। मैं कहता हूँ ये क्रैक डाउन कुछ भी नहीं है। आपने जो काम इस मुल्क के साथ किया है, आपके ऊपर, सबके ऊपर मैं समझता हूँ कि फौजदारी मुकदमात होने। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो जाली प्लस्तर टांग पे चढ़ा के ये बैठे रहे हैं पिछले 8 माह, उसमें बाकायदा एक एक दिन इस बात के सबूत मौजूद हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। इन्होंने बाकायदा ये मनसूबा बंदी की और ये टारगेट बाकायदा लोगों को सौंपे हुए थे कि आपने इस सूरत में कि मुझे गिरफ़्तार किया जाए तो आपने जो है वो किस किस जगह पे जो है वो आपने अटैक करना है। इस मकसद के लिए बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई, पेट्रोल बम बनाने की। गोलेलें जो हैं वो आप देख लें, वो जीबी में भी वही हैं, पिंडी में भी वही हैं, कराची भी वही हैं और लाहौर भी वही हैं। बाकायदा जो है वो एक ही जगह से बनवा के उसके बाद लोगों में तकसीम की गई। तो ये सारी जो दहशत गर्दी हुई है, जो जथाबंदी हुई है, ये इस फितने ने एक मनसूबा बंदी के तहत करवाई है। यही वजह है कि हम ये बात बड़े यानी तवातर से ये करते रहे हैं कि ये एक फितना है। इसकी अगर सही शनाख्त और इसका इदराक ना किया गया और लोगों ने अपने वोट की ताकत से इसे माइनस ना किया तो ये फितना इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। अब इस फितने को मौका मिला तो उसने एक हादसे से जो है वो कौम को दो चार किया है और इस सारी दहशत गर्दी और जितनी भी जो है वो इसमें कौम को और मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचा है, लोगों की दिल आज़ारी हुई है, शुहदा की यादगारों के ऊपर इन्होंने आग लगाई है। अब MM आलम का जो जहाज़ जो कि हिंदुस्तान के लिए हज़ीमत और हमारे लिए फ़ख्र का बाइस था, अब उसे आग लगाने का क्या तुक बनता है, क्या जवाब बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस फितने ने लोगों के जहनों में डाली हुई थी। वो नफ़रत की सियासत जो इसने जो है वो शुरू कर रखी थी, ये उसका एक ट्रेलर है जो कि मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से मुल्क और कौम के लिए जो है वो बेहतर हुआ कि इसकी शनाख्त हो गई है। हमें तो इसका इदराक था
لیکن شاید بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کو اس سچائی کے ساتھ اور اس کلیئرٹی کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے جو ان 3 دنوں میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ان کی ٹیلی فون کالز، ان کی آڈیوز، ویڈیوز اور وہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ موجود ہیں. اور یہ لوگ جن کو باقاعدہ شناخت کر کے کہ کس جگہ پہ آگ لگانے میں، توڑ پھوڑ کرنے میں کون کون ملوث تھا، کون کون مسلح تھا، کس کے پاس کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہوگی. کل انہوں نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں دوبارہ سے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اس سارے عمل کو جو کہ 1 دن 2 دن پہلے ہو چکا تھا اس کے اوپر مذمت کا اظہار کرتے، اسے شرم دلاتے، اس سے سوال کرتے. انہوں نے جو ساتھی ججز ساتھ بیٹھے تھے انہوں کو بھی سوال کرنے سے روکا اور پھر جو ہے وہ ان سے خواہش کا اظہار کیا، یعنی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں ویلکم، آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان واقعات کی مذمت کر دیں. اس نے آج تک جو ہے وہ ان واقعات کی مذمت نہیں کی. چیف جسٹس آف پاکستان کی اس خواہش کا انہوں نے احترام نہیں کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ وش بیسٹ آف لک. تو وہ بیسٹ آف لک جو تھی اگلے دن پھر ہائی کورٹ میں نظر آ گئی. ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کو اس طرح کی عبوری اور پروٹیکٹیو بیلز ملی ہیں کہ جن کی پاکستان کیا دنیا میں جو ہے وہ مثال نہیں ملتی، کہ جو کیس درج ہو چکے ہیں، جو آئندہ ہوں گے، جن کے متعلق معلوم ہے، جو ابھی لا معلومت کی جو ہے وہ زمرے میں ہیں، ان سب میں جو ہے وہ آپ کو بیل ہے. یعنی اس وقت اگر وہ قتل بھی کر دیں تو ان کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بیسٹ آف لک تھا. یہ بیسٹ آف لک جو ہے، اس کے باوجود انہوں نے کل دوبارہ ایک ادارہ، جس ادارے کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی، ان کی تنصیبات کو، ان کے گھروں کو جلایا لوٹا، تو ان کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ حملہ آور ہوئے اور فرما رہے تھے کہ جی ڈی جی پی آر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا انہوں نے اپنے ادارے کے موقف کو اس جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے مقابلے میں بیان کیا. تو فرما رہے تھے کہ جو انہوں نے تو جی بہت زیادہ بات کر دی ہے، انہیں تو اب جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لینی چاہیے. تو آپ کو بھی پھر جو ہے وہ اب ایک کالعدم جماعت بنا لینی چاہیے. ویسے تو آپ نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا حل تو یہی ہے کہ اس جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، لیکن بہرحال یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں آگے جا کے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر وہ قوم کو کس طرح سے جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک احمق انسان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ احمق سمجھتا ہے. فرمایا کہ جی 60 ارب روپیہ جو ہے وہ تو وہاں پہ اگر رہتا
تو وہ وہاں پہ لیٹیگیشن ہونی تھی، لیٹیگیشن میں پیسے خرچ ہونے تھے، 100 ملین جو ہے وہ خرچ ہو جانا تھا۔ تو اس لیے میں نے تو کہا کہ گورنمنٹ کے پاس آئیں یا سپریم کورٹ کے پاس آئیں تو بات تو ایک ہی ہے، یعنی یہ اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ میرے انتظام اور طریقہ کار کے مطابق آیا ہے، یہ اعتراف جرم ہے۔ تو اب جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، فرق اس سے پڑتا ہے۔ پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، یہ اس پراپرٹی فرم یا ٹائکون جو ہے یہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہے۔ اس کی کوئی 460 ارب روپے کی لائبلٹی ہے جو سپریم کورٹ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی، جو کہ بلکہ کراچی جو ہے وہ کے برابر ہی تقریباً وہ شہر آباد ہو رہا ہے وہاں پہ، تو وہ زمین جو ہے جو کہ سرکاری زمین تھی، وہ جو ہے وہ زمین اس کو دی گئی، اور اس کے مقابلے میں وہ 460 ارب روپے جو ہے جو کہ الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جائے گا، وہ لائبلٹی ہے اس نے، اور اس نے وہ پیسے اپنے پاس سے جو ہے وہ جمع کروانے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہیں یہ تو اپنا قومی خزانے کے تھے، یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ اللیگل منی پکڑی گئی، اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے آنا تھا پاکستان کے قومی خزانے میں۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی بجائے آپ نے اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، یعنی اس کی جیب میں ڈال دیے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا؟ فرق تو اس سے پڑا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے 458 کنال 1 اور 240 کنال 1، یہ کو تقریباً 700 کنال جگہ بنتی ہے جو کہ اربوں روپے کی ہے، اور وہ آپ نے کس مقصد سے حاصل کی ہے؟ آپ نے یہ جو ہے وہ بارگین کیا، اسے 60 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کی۔ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرسٹ بنایا ہے، وہ بھئی اس ٹرسٹ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، اس ٹرسٹ میں صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اور سیرت کے اوپر کوئی کام ہی نہیں بہتر کر سکتا۔ تو وہ ٹرسٹ جو ہے بنایا، اس میں کوئی تیسرا ٹرسٹی بھی نہیں ہے، اور پھر وہ یونیورسٹی بھی انہی سے بنوائی، جو وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ جو ہے وہ بنی ہے، انہی سے جو ہے وہ 240 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زمین لگوائی، اسے ہی ٹرسٹی بنا دیتے۔ ٹرسٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بنے ہیں، اور وہ آپ کا ذاتی ٹرسٹ ہے۔ اس ٹرسٹ میں جو اختیارات ہیں، کسی کو اپنی وراثتی جائیداد میں بھی وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایز ٹرسٹی آپ کو وہاں پہ اختیارات ہیں۔ یا تو یہ نا کہ پبلک ویلفیئر کا ٹرسٹ آپ بناتے، تو آپ نے یہ یعنی کرپٹ منی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیبنٹ کو بھی آپ نے ڈیسیو کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈیسیو کر کے ان کو، تو یہ آپ نے جو ہے یہ ڈیل کی اور یہ کرپشن کی، اور اب آپ کہتے ہیں جس سے جو ہے وہ فرق کوئی نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑتا ہے، صاف فرق ظاہر ہے، لیکن یہ ان کی ایک کنسیڈنگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو 60 ارب روپے کا ڈاکہ جس نے قومی خزانے پہ ڈالا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں نہ تلاشی دوں گا، نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، نہ مجھے کوئی گرفتار کرے، اور اگر نیب کا ادارہ اسے گرفتار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اسپیسیفک سمت میں احتجاج کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی جگہ سائی کرواتا ہے،
لوگوں کے گھروں کو آگ لگواتا ہے اور دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرواتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اسے بیسٹ وشز کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بیسٹ وشز جو ہیں اگلے دن پہ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آتی ہیں اس کا بھی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم نے اپنا جو ہے وہ ایک احتجاج جو ہے وہ شیڈول کیا ہے، اور اس کے مطابق وہ کل جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پروٹیسٹ سے متعلق جو ایجنسیز نے مجھے انفارمیشن دی ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے، کیونکہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے رویے کی وجہ سے اور 3 بینچ ممبر جو فیصلے کر رہا ہے یک طرفہ طور پہ، ان فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے، اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہے، کیونکہ جو احترام، جو عزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی سیفٹی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت کافی جو ہے وہ یعنی لوور سائڈ پہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے یہ ریڈ زون میں یا شاہراہ دستور پہ ہوتا ہے تو جس طرح سے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ کافی ایک مشکل جو ہے وہ کام ہوگا، تو اس پر پھر میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے میں نے یہ ڈسکس کیا، ان کی خدمت میں یہ سارا ان کو بتایا، تو ان کی پھر ہدایت پہ جو ہے وہ میں اور اسحاق ڈار صاحب ہم گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اور میں نے جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تعداد ہماری اسیسمنٹ یا ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کے آنے کی، اور لوگوں کی عمومی حالت جو ہے وہ ایجنسی نے اس طرح سے اسیس کی ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو آؤٹ سائڈ ریڈ زون جو ہے اس کو آپ منتقل کریں۔ تو بہرحال ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اور دوسری جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں ان سے مشاورت کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کروں گا، تو رات 10 بجے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان سے ملاقات ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اس درخواست کو جو ہے وہ پذیرائی جو ہے وہ بخشیں گے۔ تھینک یو۔ جی کوشچن شہزاد علی سما سے۔ سر مولانا سے جو آپ ملاقات کے لیے گئے تھے یہ پروٹیسٹ باہر شفٹ کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے کیا تمام دیگر میڈیم کی جماعتیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، اور مولانا کا کیا رسپانس ہے؟ آپ کیونکہ ان سے مل کر آئے ہیں، ابھی گفتگو بھی ہو چکی ہے آپ کی، تو امید ہے کہ یہ ریڈ زون سے باہر پروٹیسٹ شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، اس میں دیگر جماعتوں سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے ہی بطور سربراہ کے انہوں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا، ان کا یہ فیصلہ تھا، تو لہٰذا یہ ان سے ہی جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی بنتی تھی، تو ان سے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک حکومت کے نمائندہ ہونے کے ناطے یا وزیر اعظم کی نمائندگی کرتے ہوئے جو میں نے ریکویسٹ کی ہے، باقی وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ فرماتے ہیں یہ تو رات 10 بجے پتہ چلے گا، تو امید تو مجھے ہے، امید کے تحت ہی میں وہاں پہ حاضر ہوا تھا۔ ایاز سید صاحب جیو سے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں، پی ڈی ایم میں ظاہر ہے آپ کی جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف بھی ہیں،
آصفی زرداری بھی ہیں، تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ان سے پوچھے بغیر کر لیا؟ ایک تو یہ بتائیے کہ اکیلے فیصلہ کر سکتے ہیں وہ، دوسرا یہ بتائیے کہ ایسا نہیں لگتا کہ جو جس طریقے سے عمران خان صاحب ریلیز ہوئے یا پہلے گرفتار ہوئے تھے اور بعد میں ریلیز ہوئے، ایک موب نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے، اب شاید حکومت کو شیک کر رہی ہے، کیونکہ شاید اس طریقے سے ملک میں 245 بھی آرٹیکل 245 بھی لگا ہوا تھا پنجاب میں، تب بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو کیا حکومت کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے یا فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے؟ یہ پرابلم کا یہ دونوں سوال. نہیں، 245 جو ہے وہ اس کی آپ جو ٹرو سینس ہے وہ فوج ان ایڈ آف سول گورنمنٹ ہوتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن. تو سول ایڈمنسٹریشن کو اگر ضرورت پڑے تو پھر ہی انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی ذمہ داری جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. تو اگر پنجاب گورنمنٹ جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کو اگر کسی جگہ پہ ضرورت پڑے گی، لیکن وہ تعداد بھی ٹوٹل 30 کمپنیز ہیں، تو اگر ضرورت پڑے گی تو وہ ضرور ان کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ ڈپلوائے کریں گے. دیکھیں یہ تو جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ جس طرح سے کلیکشن کر رہی ہیں اور سن لینا وہ جو ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ سارے بیان بھی تو دے رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ ٹریننگ کی، کس طرح سے ہوئی، کون ان کو کیا کیا کہتا رہا، کس نے اس دن ان کو اکسایا، کس نے اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی ذہن سازی کی. یہ پوری انویسٹمنٹ ہے، یعنی پورے 1 سال کی اس فتنے کی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ سامنے آئی ہے. یعنی یہ دیکھیں نا کہ چند 100 لوگ جو ہے وہ کسی شہر میں کسی ضلع میں کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا، کوئی عوام جو ہے وہ باہر نہیں آئے، صرف وہی 200 250 150 وہ لوگ جو ہے وہ سامنے آ کے کس طرح سے ٹرینڈ طریقے سے آگ لگاتے رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ گلیل چلاتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس کا کنیکٹ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان تمام کیسز سے، جرائم سے، اس کی ایما پہ جو سارا ہوا ہے، تو اس سے جب جڑتا ہے ایویڈنس صفحہ مثل پہ آتی ہے تو بالکل ان کو اریسٹ ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے سربراہوں سے، تو اس میں دیکھیں سربراہوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو کل اتفاق سے جو ہے وہ ہم تو وہاں پہ نہیں تھے، کیبنٹ کی میٹنگ تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں جا سکے. لیکن بہرحال جو فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہ نے کیا ہے، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو اس فیصلے میں ساتھ ہیں ان کے. جان فروغ ملک صاحب آپ وزیر داخلہ بھی ہیں، 144 اگر اجازت ملتی ہے وہ آپ اٹھائیں گے اس کے حوالے سے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کافی دفعہ اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر عمران گرفتار ہوگا تو اس کی ریہیبلیٹیشن ہوئے گی. اس حوالے سے تو کیا ان کے کوئی ٹیسٹ آپ نے کروائے اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کچھ بتا دیں. وہ ٹیسٹ ہی اس کے ہونے تھے جس وجہ سے اس دن جو ہے وہ آنن فانن جو ہے وہ ان کو بلایا گیا، اور وہ ان کے ٹیسٹوں کا جو ہے وہ پھر سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اب جب دوبارہ پکڑے جائیں گے تو پھر ٹیسٹ ہوں گے. 144 دیکھیں جی، یہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا. اس سلسلے میں سر دست تو پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ آؤٹ سائڈ جو ہے وہ ریڈ زون رکھ لیں. مظہر اقبال صاحب. تھینک یو جی. راؤ صاحب میرا 2 پارٹ کوشچن ہے. بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو قیادت ہے وہ وقتاً فوقتاً مسلح افواج کی قیادت کے خلاف بیان بازی کرتی رہی ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، آپ کی اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہو. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا میثاق ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی کا یہ انتہائی امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے اس کے بارے میں سیاستدانوں کو بڑی احتیاط سے لب کشائی کرنی چاہیے؟ 1. دوسرا سر، آپ پہلے آپ اس کا جواب لے لیں. سوال سن لیں، آپ نے کٹھا جواب دے دیں. جی. دوسرا سر، آپ رائٹ فرام دا ڈے 1 یہ کہتے آ رہے ہیں کہ 200 250 لوگ تھے، کہیں بھی اس سے زیادہ نہیں نکلے. اگر آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے تو ہم جن سیکیورٹی کے اداروں پہ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ڈونٹ یو تھنک دے ور ناٹ ان پوزیشن ٹو کنٹرول
150-200 लोगों को ये कंट्रोल ही नहीं कर सके। मैं आपके इस सवाल का जवाब पहले देता हूँ। अगर 10 आदमी ट्रेंड मुसल्ह विद प्लानिंग विद टारगेट जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग में आ घुसें तो दिफाई या सिक्योरिटी अदारों को यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। और पेट्रोल फेंक के आग लगाने में तो जो है वो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 सेकंड लगते हैं। तो मामला ये है कि ये इस तरह से जो है ये एक दो वाक़यात हुए हैं जिनमें ज़्यादा डैमेज हुआ है। जो लाहौर का वाक़या है उसकी अगर आप डिटेल में जाएं तो शायद इन गुड फेथ ये समझा गया कि ये पब्लिक है, लोग हैं, चलो 200-250-300 लोग हैं, तो ये अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं थोड़ी देर चौक में बैठेंगे, नारे लगाएंगे जिस तरह से सियासी वर्कर करते हैं, तो उसके बाद ये चले जाएंगे। इनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। और न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको विड्रॉ कर लिया गया। सुन लें इन गुड फेथ ये समझा गया कि ये कोई सियासी वर्कर हैं, लेकिन ये शायद इदराक नहीं था कि ये दहशतगर्द हैं, ये ट्रेंड लोग हैं। इनको शुरू से पिछले 8 माह से ये ट्रेनिंग दी जाती रही है कि आपने फलां जगह पे जाना है और जाके वहाँ पे आग लगानी है, जो कि अब चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। तो इसमें मामला ये है कि ये जो है ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरे दिन जो है वो आपके सामने है, जो तीसरे दिन एहतजाज हुए हैं और जो अदारों ने कंट्रोल किया है, उसके बाद किसी जगह पे भी जो है वो इन दहशतगर्दों और शरपसंदों को जो है वो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी जगह भी जो है वो कोई इस तरह का जो है वो नुकसान जो है वो कर सके। दूसरा जो आपने पहली बात की है कि मिसाक होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो कोई भी अदारा हो, वो अदलिया हो, वो जो है वो दिफाई अदारे हों, उनके ख़िलाफ़ या उनके किसी अमल के ख़िलाफ़ जो है वो एक रिस्पेक्ट के अदारे में रह के अपना इजहार ख्याल करना या अपनी बात का इजहार करना जो है ये हर सियासी रहनुमा का या सियासी कारकुन का जो है ये बुनियादी हक़ है। अगर आप ये बात करते हैं तो जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बात की थी एक जलसे में, उसमें उन्होंने नाम उनका साहिब लेके लिया था और एक स्पेसिफ़िक एक्शन, एक स्पेसिफ़िक अमल जो कि 2018 के इलेक्शन में हुआ, उसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की थी। और उस इलेक्शन के नतीजे में ये जो फितना इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ था और इसने जो तबाही की मुल्क की, उसकी ज़िम्मेदारी उन पे डाली थी। और इत्तफाक देखें कि जो बात मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कमर जवेद बाजवा साहिब और फैज़ हमीद साहिब नाम लेके उनके बारे में की थी, बाद में उन्होंने ख़ुद इस बात को तस्लीम किया। कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो इस बात को 10 दफ़ा तस्लीम कर चुके हैं कि हमसे ये गलती हुई है। तो इस हद तक जो है वो बात करने का जो है वो एक बुनियादी हक़ है पॉलिटिकल वर्कर्स का, सियासी रहनुमाओं का। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को ये सिखाएं, ये पढ़ाएं कि आप ये आग लगा दें, आप जो है वो शुहदा की यादगारों को जो है वो ह्यूमिलिएट करें, आप जो है वो इस तरह से जो है वो एक दहशतगर्दी की कार्रवाई करें। इसका किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता। पब्लिक से अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो आपके एडवाइस पे अमल नहीं करते क्योंकि अंदरूनी सिंध से उनको बड़े काफ़िले आ भी रहे, फिर उस सूरत हाल में क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो इस्लामाबाद की है वो उनको फैसिलिटेट करेगी या फिर उनको रेड जोन में आने से रोकेगी? दूसरा ये बताइएगा सर कि हमारी जो सियासी जमातें हैं मतलब इक़्तिदार में होती है तो उनका नुक्ता नज़र मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को लेकर कुछ और होता है, जब वो अपोजिशन में आ जाती हैं तो बिल्कुल उसके उलट होता है, मुखालिफ होता है। सर तो ये जो सिविल बालादस्ती है कंप्रोमाइज़ क्यों हो जाती है जब इक़्तिदार? नहीं, देखें, सिविलियन बालादस्ती का ये मुराद तो नहीं है कि उनके घरों को जाके आग लगा दें आप। ना इस बात में सिविलियन बालादस्ती है कि आप उनको जो है वो गालियाँ दें। चलें, आप अगर
किसी स्पेसिफिक एक्ट के ऊपर आपका नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ है। जिस तरह से अदलिया के आप अगर किसी फ़ैसले से जो है वो मुतफिक नहीं हैं तो आप ये रिस्पेक्टफुली आप एतराज़ कर सकते हैं। हम भी एतराज़ कर रहे हैं, हम 3 मेंबर बेंच के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस दिन के रिमार्क्स के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी ज़ात के हवाले से कोई तज़हीक का लफ्ज़ तो हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये तो नहीं कहा कि उनको कोई जो है वो नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स पे रहना चाहिए, भले आप अपोजिशन में हो या आप जो है वो गवर्नमेंट में हो। पॉलिटिकल जमात जो है वो दोनों सूरतों में एक पॉलिटिकली उन्हें एक हक भी हासिल है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक उनके ऊपर जो है वो एक फ़र्ज़ भी है, उन एक लिमिटेशन भी है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि जी अगर मौलाना इस बात को तस्लीम नहीं करते तो देखें, जब मैं इतना बड़ा अगर क्रॉस करके अभी से ये कह दूँ तो ये तो फिर उनके साथ भी ये ज़्यादती होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमारी बात को जो है वो तस्लीम करेंगे, तो इसलिए मैं अगर के साथ जो है ना कोई तबसरा नहीं इसके ऊपर करना चाहता। थैंक यू जी। मुसल्लह जत्थों ने मुल्क में दहशतगर्दी की इमरान खान को ऐसे जमानतें मिली जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान से एहतजाज रेड जोन से बाहर करने की इस्तदा की है।